بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اپنے دل کی محراب کو رذائل سے بچائیے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، دیکھو ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ داڑھی پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص اسی طرح آیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آج دیکھتے بھالتے رہے، اور جب مجلس نبوی ختم ہوئی اور یہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے تو یہ بھی ان کے پیچھے ہو لیے اور ان انصاری سے کہنے لگے کہ حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ تکرار ہو گئی، جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، بس اگر آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں یہ 3 دن آپ کے یہاں گزار دوں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ 3 راتیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاری۔ دیکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں۔ ہاں، یہ ضروری بات تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکے سے معلوم ہونے لگا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر دیکھوں تو صحیح کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جو جیتے جی بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنتی ہونے کی یقینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور 3 رات آپ کی خدمت میں رہا تاکہ آپ کے اعمال دیکھ کر میں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں، لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نہ عبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑا ہوا دیکھا۔ اب جا رہا ہوں، لیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتائیے، آخر وہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کو پیغمبر خدا کی زبانی جنتی بتایا؟ آپ نے فرمایا، بس تم میرے اعمال کو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ چنانچہ ان سے رخصت ہو کر چلا۔ تھوڑی دور نکلا تھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا، ہاں، میرا ایک عمل سنتے جاؤ، وہ یہ کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی، حسد اور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا۔ میں کبھی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بس اب معلوم ہو گیا، اس عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دھوکہ، حسد اور بغض جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔